إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، تکبیر و تحمید، تقدیس و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سکون کے لیے، ہماری راحت کے لیے ہمارا جوڑا بنایا، اس جوڑے میں ہمارے لیے محبت رکھی، ہمارے لیے ہمدردی رکھی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر ہم انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا، ہمارے لیے وہ تمام کام انہوں نے کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر واجب اور ذمہ داری کے طور پر نافذ کیا تھا، اور اپنی تبلیغ کا مکمل حق ادا کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کی پیدائش کا ارادہ کیا تو سب سے پہلا بشر آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اکیلا پن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی پسلی سے ان کا جوڑا بنایا، دونوں کو جنت میں بسایا، اور پھر وہ دونوں جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور اس طریقے سے انسانیت اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے سکون کے لیے، ہماری راحت کے لیے، ہماری غمگساری کے لیے ہمارا جوڑا بنایا ہوا ہے، جسے ہم نکاح کی صورت میں حلال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے نکاح شریعت کے اندر جو ایک اجنبی مرد اور عورت کو باہم متعارف کراتا ہے، ان دونوں کے حرام رشتے کو حلال بناتا ہے، ان کے درمیان پاکیزہ تعلقات کو قائم کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان محبت، ہمدردی، غمگساری اور ایک دوسرے کے تئیں الفت کے جذبات کو جنم دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا نکاح پر ابھارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی،
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کو اپنی زوجیت میں لا کر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو تم آزاد عورتوں سے شادی کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو کر کے، تین تین کر کے، چار چار کر کے عورتوں سے شادیاں کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت رکھو، اور جو تمہارے زیر ملکیت لونڈیاں ہیں ان کو اپنے پاس رکھو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم بے انصافی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نکاح پر ابھارا، ہمیں ایک ایسا حکم دیا جو ہمارے اطمینان کا ذریعہ بنے، جو ہماری محبت کا ذریعہ بنے، ہمارے آپسی مودت کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ولیوں کو کہ تم اپنے بچیوں کی شادی کراؤ، اپنے بچیوں کی شادی کراؤ، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ قلاش ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم موضوع کو چھیڑا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے بچیوں کی شادی کراؤ، معلوم یہ چلا کہ لڑکیوں کی شادی بغیر ولی کے جائز نہیں ہے، باطل ہے ان کا نکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی یا عورت، چاہے وہ سیبہ ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، اگر بغیر ولی کے وہ نکاح کرتی ہے، اپنی منمانی کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اس آیت کریمہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کر لیں اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں تو اس معاشرے سے لڑکیوں کے بھاگنے کی شرح کم ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فرار اختیار کرتی ہیں، اور پھر جا کر کسی قضا میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ ہمارا یہ نکاح باطل ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کبھی بھی اس طرح کے قدم اٹھا نہیں سکتی، وہ اٹھانے سے گریز کرے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے اندر یہ تین طرح کی خصلت پیدا ہو یا تین صفت کے حامل افراد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ ثلاث حق علی اللہ عونہ، کہ تین ایسے افراد ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ایک شخص اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے قدموں کو غبار آلود کرتا ہے، اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے، اپنے مالوں کو لٹاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر یہ واجب کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ والمکاتب الذی یرید الادا، اور ایسا مکاتب غلام جو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا سے اس بات پر معاہدہ کر لے کہ میں آپ کو جب اتنی رقم دے دوں گا، مثال کے طور پر 5 لاکھ اگر میں آپ کو دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ مکاتب غلام ہے جس نے لکھا پڑھی کیا ہوا ہے اپنے آقا سے، اب چاہے وہ رقم یک مشت دے دے یا وہ رقم قسط وار دے دے، جب وہ رقم مکمل ہو جائے گی وہ شخص، وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو ایک مکاتب الذی یرید الادا، جو ادا کرنے، رقم کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے۔ ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوجا مکاتب غلام جس نے اپنے آقا سے عہد کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور تیسرا وہ ناکح، وہ شادی کرنے کا خواہش مند نوجوان یا وہ شخص جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو نکاح شریعت کے اندر ایک ایسی چیز ہے
جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے جوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہود مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ تو شادیاں کرتا ہے، اس نے کئی شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بے شمار رسولوں کو بھیجا اور ان کے اولادوں کو بنایا اور ان کی بیویاں بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک چند صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں ہر رات جاگوں گا، تہجد پڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، بیچ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، شادیاں نہیں کروں گا، میں ہمیشہ کنوارا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم تینوں نے یہ جملہ کہا ہے، سن لو، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت رکھنے والا ہوں، لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ نکاح ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج یہ نکاح جیسی عبادت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھا ہو چکی، یوں کہیے بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ یہ گہار لگا رہی ہے کہ کوئی ہمیں زندہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرو، اس طور پر کہ معاشرے میں نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنایا جاتا ہے اس معاشرے میں پاک دامنی جنم لیتی ہے، اس معاشرے میں پاکیزہ اخلاق جنم لیتے ہیں، اس معاشرے کے لوگ نیک بخت بنتے ہیں، اور جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے اس معاشرے سے پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اور عریانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہو چکی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہم نے جب اس عبادت کے مرحلے میں قدم رکھا، ہم جب اس عبادت کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم جان بوجھ کر اس عبادت کو مؤخر کرتے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے بے شمار ایسی روایتیں ثابت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ نکاح کر دینے کے بعد کھانے کھلانے کا مسئلہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ اگر غریبی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، مسکینیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے برکت سے، اپنے فضل سے تمہیں غنا عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجگی سے دور رکھے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی روایتیں منقول ہیں۔ تو یہ عبادت ہمیں عام کرنی چاہیے، ہمیں خواہ اس عبادت کو ٹالتے رہنا اور اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بیٹھا کر انہیں تاریخ پر تاریخ دینا اور انہیں زمانے والے کی آسرائیں دلانا، یہ ان کے اوپر سراسر زیادتی اور ان کے اوپر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہمارے درمیان ہیں، آپ کی جتنی سنتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا، یقین جانے ان تمام چیزوں میں خیر ہی خیر ہے، ان تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یقین جانے آپ کبھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نقصان ہونے سے بچائے گا، آپ کے اس معاملات میں خیر و برکت نازل فرمائے گا، آپ کے اس معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، کہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ نکاح نبیوں کی سنت رہی ہے، نبیوں کی سنت رہی ہے۔ آپ بے شمار انبیاء کرام کی حالات زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اس اہم ذمہ داری کے لیے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گھر بار سے بھی باندھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آل و اولاد سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بال بچے دیے جن سے ان کی نسلیں بڑھیں۔ تو یہ نکاح ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ فِيهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون اختیار کرو، ایک دوسرے سے اطمینان حاصل کرو۔ یہ نکاح کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اطمینان حاصل کریں، ہم ایک دوسرے سے راحت حاصل کریں۔ آج معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے، لوگوں نے جتنے چٹکلے اور جتنے لطیفے اس شوہر اور بیوی کے درمیان بنائے ہیں، الامان والحفیظ، آج لوگوں نے نکاح کو اتنا مزاحیہ بنا دیا ہے، آج لوگوں نے اس شادی شدہ زندگی میں اتنے چٹکلے بھر دیے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ شادی کرنا ایک طرح سے کامیڈی کرنے کے برابر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے اندر ہمارے لیے اطمینان رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں ہمارے لیے اطمینان رکھا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ میرے لیے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو محبوب کیا گیا، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، مجھے خوشبو پسند ہے، عورتیں پسند ہیں، میں خوشبو استعمال کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر یہ نکاح کوئی معیوب چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اشیاء میں اس کا شمار نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح پسند کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نکاح بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تھی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی کو عورتیں پسند تھی، نکاح پسند تھا تو میں بھی 4 شادیاں کروں گا، حدیث کے ایک ٹکڑے کو اٹھائے اور دوسرے ٹکڑے کا انکار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی پسند تھی۔ یہی ہوتا ہے، بسا اوقات لوگوں کے سامنے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس روایت میں کئی سارے اجزاء ہوتے ہیں تو بعض لوگ بعض جز کو لیتے ہیں، بعض جز کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اسی حدیث کو اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں پسند تھیں، نکاح پسند تھے، اب میں بھی 4 شادیاں کروں گا اور اس کی زندگی میں نہ نمازیں ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نہ کسی طرح کی سنت ہے، فیا للعجب۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں حالانکہ یہ فرمایا اسی روایت کے اندر وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور جب نماز کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت سے کتنا زیادہ لگا ہوتا۔ تو اس نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس نکاح سے انسانی نسل کی بقا لازم آتی ہے۔ اگر کوئی انسان نکاح نہ کرے تو پھر انسانی نسل تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، انسانی نسل کی بقا لازم آتی ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک حسب نسب والی عورت کا پیغام آیا ہے، وہ عورت حسب نسب والی ہے، مالدار ہے لیکن بانجھ ہے، بچے نہیں جن سکتی، تو کیا میں اس سے نکاح کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کرو، تیبارہ سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الامم، کہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ میں کل قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر محسوس کروں۔ اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو آپ 2 طریقے سے خسارے میں رہیں گے، 2 طریقے سے آپ خسارے میں رہیں گے، اور اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ فائدے میں رہیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولادوں سے نوازا۔ اگر آپ نکاح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے بعد آپ کی اولادوں کو چھین لیا، یہ آپ کے لیے کل قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اگر آپ نکاح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولادیں دی اور اولاد سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنایا، تو آپ کے مرنے کے بعد یہ اولادیں آپ کے لیے دعائے خیر کریں گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3،
کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان 3 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے او ولد صالح يدعو له کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. جو اولاد اپنی والدین کے لیے دعا کرتی ہے وہ نیک اولاد ہے. جب انسان نکاح نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اولادیں نہیں ملیں گی. جب نکاح نہیں تو اولاد نہیں تو پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بانجھ رکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. اسی طریقے سے نکاح کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارا اخلاق نکھرتا ہے. ہمارے اعضاء قابو میں رہتے ہیں. ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے زبان یہ ہمارے قابو میں رہتے ہیں. ہم ان اعضاء سے برائی نہیں کر پاتے ہیں یا برائی کرنے پر یہ اعضاء ابھرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج کہ تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے. فإنه أغض للبصر اس وجہ سے کہ یہ ہماری نظروں کو نیچے کرتی ہیں، ہمارے نظروں کو جھکائے رکھتی ہیں، ہمارے نظروں پر پردہ ڈالتی ہے. اور یقیناً یہ نکاح کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. یہ نکاح کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ ایک شخص جو نکاح سے پہلے کل تک بڑا آوارہ تھا اس کی نظریں دائیں بائیں بھٹکتی تھی، نکاح کے بعد اس کی نظریں اس کے قابو میں آنے لگی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے فإنه له وجاء اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنیں گی. تو یہ نکاح کے برکات ہیں، نکاح کے حسنات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا. اور تو اور شریعت کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ ایک شخص جب نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی بیوی کے پاس جانے پر بھی اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی بضع احدکم صدقہ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں نیکیاں دے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اوپر اجر سے نوازے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں. ایک شخص جب اسی چیز کو حرام جگہوں پر استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس حرام کاری کرنے پر اسے گناہوں سے نوازتا ہے، اس کے لیے گناہ لکھی جاتی ہے، تو کیا جب ہم اس چیز کو حلال راستے میں استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نہیں نوازے گا؟ یہ اسلام کی رحمت ہے ہم انسانوں کے اوپر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم انسانوں کے اوپر کہ ایک انسان خلوت اختیار کر رہا ہے اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنے ہمدرد اور غمگسار کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلوت کے اندر بھی اسے اجر و ثواب سے نواز رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرنے میں جلدی کریں، اس معاشرے کے رسم و رواج کے چکر میں نہ پڑیں، اس معاشرے کے دکھاوے میں نہ جائیں، یہ مغربی تہذیب کی تقلید میں نہ جائے جو اپنی اولادوں کو بیٹھائے رکھتے ہیں اور ایک بہترین وقت کا انتظار کرتے ہیں. وہ اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا. وہ اچھا وقت نکاح کے بعد ہی آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن محض رشتے اس بنا پر ٹھکرا دیے جاتے ہیں کہ لڑکا کمانے والا نہیں ہے، یا لڑکیاں اس بنا پر یا لڑکے اس بنا پر لڑکیوں کو ٹھکرا دیتی ہیں کہ لڑکیوں کے آل و اولاد یا لڑکیوں کے گھر والے مضبوط نہیں ہیں. آج یہ تمام چیزیں جب ہم رشتے کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، لڑکی والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، کوئی ایسا شخص اپنے تعلق سے رشتہ بھیجے جس کے اخلاق سے یا جس کی دینداری سے تم راضی ہو تو تم اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے گھر کی مستورات کا نکاح اس سے کر دو. اگر اس کے اندر دینداری ہے، اخلاق حسنہ ہیں تو اس سے اپنے گھر کی عورتوں کا، لڑکیوں کا نکاح کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، اور یہ فساد ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے. آج ہم اپنی لڑکیوں کو بیٹھا کے رکھتے ہیں بہترین رشتے کی تلاش میں. اگر کوئی پرائیویٹ جاب والا آتا ہے تو نہیں کریں گے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سرکاری نوکری والا لڑکا آئے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بہترین نوکری والا لڑکا آئے، ہم اس سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں گے. ایک دیندار لڑکا، اچھے اخلاق کا لڑکا اگر کہیں رشتہ بھیجتا ہے تو وہ لڑکی والے رشتہ نہیں کرتے ہیں،
کیا کمائے گا، کیا کھلائے گا؟ حالانکہ کمانے کی اور کھلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اگر اس لڑکے کے اندر دینداری ہے، اس کے اندر اخلاق حسنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بچیوں کا نکاح کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فتنوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آج یہی سب چکر میں ہمارے گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی اچھا رشتہ آئے، اور بہت سارے لوگوں کا مزاج تو یہ بن گیا ہے اپنی برادری سے اوپر اٹھ کے نہیں دیکھتے، اپنی برادری سے اوپر اٹھ کر نہیں دیکھتے۔ رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اپنے ہی ذات میں کرنی ہے۔ اگر کوئی اچھا رشتہ آ رہا ہے، دوسری برادری سے آ رہا ہے، دوسری ذات سے آ رہا ہے، تو نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ یہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بن گئی ہے، مسلمانوں کی ذہنیت بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہوتے جا رہی ہیں۔ لڑکیوں کی عمر 35 برس ہو چکی ہے، 40 برس ہو چکی ہے، 45 برس ہو چکی ہے، اور ان کی شادی کا فکر تک نہیں ہے۔ اور لڑکوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کرو تو 3 چیز دیکھو عورتوں کے اندر، کہ کسی بھی لڑکیوں سے جب شادی کی جاتی ہے اس کے حسب کی بنا پر، اس کے نسب کی بنا پر، اس کی خوبصورتی کے بنا پر، اور اس کے دینداری کے بنا پر، لیکن فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جب ان کے پاس جب کسی لڑکی کا رشتہ آئے تو اس لڑکی کے اندر وہ دینداری دیکھیں، ان کے گھرانے میں دینداری دیکھیں۔ دینداری ہے تو لڑکی والوں کے ساتھ رشتہ مکمل کیجیے، فائنل کیجیے، رشتہ بیاہ دیجیے، ایک دوسرے کو جوڑ دیجیے۔ اگر دینداری نہیں ہے تو آپ دوسرا رشتہ تلاش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا۔ لیکن آج لڑکے والے بھی اسی چکر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بہترین لڑکی کا رشتہ ہے، کم سے کم ایسی لڑکیوں کا رشتہ ہے جن کا اپنا گھر بار ہو۔ اور یہ تمام ایسے معیار ہے جو ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ہوا ہے، شریعت نے ایسا معیار قائم نہیں کیا ہے، نافذ نہیں کیا ہے کہ لڑکی کا اپنا گھر بار ہو، لڑکی کا بھائی ہو، لڑکی کا باپ کمانے والا ہو، لڑکی کی اپنی جاگیر ہو۔ یہ ایسی تمام چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنے ہوائے نفس کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مشکل سے مشکل ہوتے جا رہی ہے۔ اگر ہر شخص اپنے آپ میں یہ عہد کرے، اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنی ہے، تو یقین جانی نکاح کی شروعات سے لے کر آخر تک کوئی پریشانی اسے نہیں آنے والی، چاہے لڑکی دیکھنے کا معاملہ ہو، لڑکے دیکھنے کا معاملہ ہو، یا نکاح کے مراسم ہو، یا ایجاب و قبول کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد کی زندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اعانت اس کے لیے شامل حال رہے گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور میں کسی کافر سے شادی نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان دونوں کے درمیان شادیاں ہوئیں، اور اس شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کو رکھا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے رشتہ طے کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینداری کو خاطر خواہ رکھیں، ہم دینداری کو حاضر رکھیں، چاہے لڑکوں کے تعلق سے ہو یا لڑکیوں کے تعلق سے ہو۔ باقی کا معاملہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سنبھالنے والا ہے۔ یہ نکاح کی ایسی ایسی باتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہو رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے سے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے اطمینانی ہے۔ بہت اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو اپنی بلوغت کو پہنچ گیا، معاشرے کی عریانی کو دیکھ رہا ہے، معاشرے کی فحاشی کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا اس کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے۔ جب وہ اپنے نکاح کا پیغام اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، اور جب کل کو یہ بچہ کچھ غلط کر جائے تو لوگ کہیں گے اتنی بھی تمیز نہیں تھی اتنے بڑے ہو کر کہ تم نے ایسی ایسی حرکتیں کی۔ تو لہذا اپنے اولادوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے اس جائز راستے کو آسان بنائیں، اس جائز راستے کو مشکل نہ بنائیں۔ باقی کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ رشتہ کر کے نکاح کر کے اپنے گھر میں ایک لڑکی لائیں گے، دیندار لڑکی لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں 10 لوگوں کو کھلا رہا تھا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 11 کو بھی کھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکے مرنے نہ دے گا۔ یہ نکاح کے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاتا ہے، تو اب اس ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اسے کن اصول کی پابندی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم ایفائے عہد کریں، ہم
اپنے عہد کو پورا کریں۔ ہم نے جو عہد کیا نکاح کے وقت کہ ہم لڑکیوں کو یا لڑکی کو بخیر و عافیت کے ساتھ رکھیں گے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہم اس کے ساتھ احسان و سلوک کریں گے، ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں۔ اور لڑکی کے تعلق سے لڑکی بھی اپنے عہد کو پورا کرے۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا ہمیں نے قبول کیا، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں کہ ہم جس بندھن سے بندھنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بندھن کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے اپنی زبان سے جو وعدہ کیا ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، چاہے لڑکوں کے تعلق سے ہو یا لڑکیوں کے تعلق سے ہو۔ لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اپنے وعدے میں قائم رہے اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی نافرمانی سے خود کو بچائے، اپنے شوہر کے فرما برداری میں لگے رہے۔ اور جب ہم یہ ایفاء عہد کریں گے یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس نکاح میں برکت ہی برکت رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں، اپنے نکاح کو کامیاب بنائیں تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے محبت کریں، شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں نماز اور روزوں کی تعلیم دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ان کے پیارے نام سے پکارا کرتے تھے، ان ناموں سے پکارا کرتے تھے جو نام ان کی بیویاں پسند کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جوٹا کھایا کرتے تھے۔ اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں محبت کو پیدا کرتی ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں دوستوں کے پاس، وہاں پہ ہم خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی اوقات کو صرف کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں ہمارے چہرے لٹک جاتے ہیں، ہمارے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے لٹک جاتے ہیں، اور کچھ قصور بیویوں کا بھی ہوتا ہے، ان تمام معاملات میں کچھ قصور بیویوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی بشارت سناتے ہوئے کہا کہ وہ عورت جنتی ہے جو اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ جب وہ اپنے شوہر سے غصہ ہو جائے یا شوہر کی کوئی بات اسے ناپسند آئے یا شوہر اس سے غصہ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو لے جا کر اپنے شوہر کی ہاتھوں پر رکھے اور یہ کہے کہ میں اس وقت تک بنوں گی اور سنوروں گی نہیں، سجوں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ آج ہماری بیویوں کا معاملہ بھی ایک طرفہ ہے کہ بالکل باہر جب نکلیں گی تو سج دھج کے سج سنور کے نکلیں گی، اور جب گھر میں رہیں گی تو یوں لگے گا کہ گھر کی نوکرانی اس سے بہتر ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے شوہر جب باہر کی عریانیت اور باہر کی فحاشی دیکھ کر گھر میں آئے گا تو اس کے چہرے لٹکیں گی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہے جو توازن چاہتا ہے، جو اعتدال چاہتا ہے۔ اگر آپ یک طرفہ فیصلہ کریں تو وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ شادی کرنے کے بعد اس شادی کو نبھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رشتے کے اندر توازن کو قائم کریں، اعتدال برتیں۔ ایک طرف جہاں شریعت نے شوہروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین اخلاق کے حامل بنیں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، بیویوں کے لیے وہ خود سنوریں، یہ حکم شوہروں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ بیویوں کے لیے سجیں، بہترین لباس ملبوس ہوں اور بیویوں کے لیے خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں۔ اور جہاں یہ حکم شوہروں کو ہے وہاں یہ حکم بیویوں کو بھی ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے سجو، اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کرو۔ یہ شریعت بڑا معتدل شریعت ہے، جہاں ایک طرف حکم نہیں ہے، دونوں طرف ایک حکم ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اعتدال کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی ایک طرف جھک گئے تو وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس رشتے کی انتہا ان دونوں کے درمیان جدائی سے ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر نکاح کو عام کریں۔ اگر ہمارے گھر میں رہنے والا کوئی بچہ اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، کم سے کم اس عمر کو پہنچ گیا جو موجودہ حکومت کے اندر اللیگل نہیں ہے جس میں شادی کرنا، جس عمر میں آنے کے بعد بچوں کی شادی کی جا سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کی شادی کر دیا کریں تاکہ وہ باہر کی عریانیت سے، باہر کی فحاشی سے، باہر کے جھمیلوں سے وہ نجات پا کر اس کی نظر بس ایک جگہ مرکوز ہو، ایک نشانے پر لگے، دائیں بائیں اس کی نگاہ نہ بھٹکے، وہ اپنے عزت کا محافظ بنے۔ عزت کے محافظ صرف لڑکیاں نہیں بنتی ہیں، لڑکے بھی بنتے ہیں۔
انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے عزتوں کی حفاظت کریں، اپنے عزتوں کو سنبھال کے رکھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی بشارت سنائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی ایسا ماتحت ہے، کوئی اولاد ہے جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے، ہم اس کی نکاح کریں، ہم معاشرے کے اندر نکاح کو عام کریں، معاشرے کے اندر زنا کو مشکل بنائے۔ اگر ہم نے نکاح کو آسان کیا، نکاح کو آسان کیا، یقین جانیں نہ لڑکوں والوں پر بوجھ ہوگا نہ لڑکیوں والوں پر بوجھ ہوگا۔ اور جب ہمارا نکاح ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نکاح کو کامیاب رکھنے کے لیے، کامیاب بنائے رکھنے کے لیے بالکل اعتدال کے ساتھ شریعت کے اصولوں کی پیروی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہماری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ازدواجی زندگی کو، جو لوگ ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں، کامیاب بنا، ان کے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، بری نظر سے محفوظ رکھ، اور ان کی ازدواجی زندگی کے اندر ایمان اور اسلام کی حلاوت کو داخل فرما، انہیں تیری عبادت، تیری فرما برداری پر قائم و دائم رکھ اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔